ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے انسان کے اپنے پاس پہلے سے علم ہونا ضروری ہے کہ وہ سفید اور کالے میں فرق کر سکے، صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو سہولیات کے ساتھ ساتھ یہ اینڈرائڈ موبائل بہت سارے فتنے اور آزمائشیں بھی لایا ہے، اور بدنصیبی کے ساتھ ہمارا جوان زیادہ تر ان فتنوں میں مبتلا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، گناہوں میں مبتلا ہونے کا فتنہ، کیونکہ اس موبائل میں ایک کلک پر فحش اور گندا مواد موبائل کی اسکرین پر آ جاتا ہے۔ اب ہمارا جوان اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، مجھے میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے، میرے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے، کمرہ بند ہے، اس کے ہاتھوں میں موبائل ہے، لہذا اس موبائل میں انٹرنیٹ پر فحش اور گندی ویڈیوز موجود ہیں، غلط چیزیں موجود ہیں، وہ ان چیزوں پر کلک کرتا ہے، ایک کے بعد ایک ویڈیوز کو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان شہوات کا بالآخر عادی بنا لیتا ہے۔ یعنی ایک دن نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان چیزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جوانوں یاد رکھو، اللہ کا ڈر اصل یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرا جائے، تنہائی میں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، جب آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہو، جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، تب گناہ کی بات آئے، گناہ کا ذکر آئے تو بڑا آسان ہے استغفر اللہ پڑھ دینا، معاذ اللہ کہہ دینا، بڑا آسان ہے۔ جب آپ محفل میں بیٹھے ہو، کوئی نامحرم گزرے، اس وقت نگاہوں کو جھکا لینا یہ آسان ہے، کیونکہ اس وقت دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بڑا آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت استغفر اللہ معاذ اللہ کہہ دینا آسان ہے۔ اصل تقوی یہ ہے، اصل اللہ کا خوف یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرا جائے، تنہائی میں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے جوانوں۔ اور یاد رکھو کہ اگر تنہائی میں کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو اللہ کی نگاہوں میں یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو بھی ختم فرما دے گا۔ ایک تو وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، وہ طبقہ جو مسجدوں سے دور ہے، وہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن ان گناہوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو مسجدوں میں آنے جانے والے ہیں، وہ جو باشرہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو دیندار ہیں، جن کو سماج دیندار سمجھتا ہے، وہ بھی خلوت کے ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ جوانوں کو بہکاتا ہے اور تنہائی میں اس کا گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، سامنے ویڈیو موجود ہے، ایک کلک پر ویڈیو اس کے موجود ہے، فحش مواد اس کے سامنے موجود ہے، اس وقت اس کا اس گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی اس گناہ سے بچ جائے تو یہ اصل تقوی ہے، یہ اصل اللہ کا خوف ہے۔ اور یاد رکھو اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں سے تعلق ہے، دین سے آپ کا تعلق ہے، اس کے باوجود تنہائی کے ان گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ یعنی یہ سمجھے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اڑتا ہوا غبار بنا دے گا۔ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں اتنی ہوں گی کہ نمازیں خوب پڑھی ہوں گی، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے ہوں گے، حج و عمرے کیے ہوں گے، بہت انہوں نے نیکیاں کی، بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو بلکہ پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ غبار کی طرح، گرد کی طرح یوں اڑا دے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حضرت صاحبان نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیے، تھوڑا تفصیل سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم ایسے لوگوں میں ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر، صحابہ کے یہاں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ نبی رحمت اگر کسی فتنے کا ذکر کرتے وہ فوراً تفصیل پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آج کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ ہمیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، پھر بھی ہم نہیں بچتے۔ صحابہ کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اللہ ان نیکیوں کو ختم کر دے گا، اڑا دے گا، غبار بنا دے گا۔ وہ ڈر جاتے تھے کہیں ان میں ہم تو نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان وہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہوں گے، الگ سے نہیں ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم جیسے ہی ہوں گے، تمہاری ہی طرح کے رنگ و روپ کے ہوں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے راتوں میں تمہاری طرح اٹھنے والے ہوں گے، عبادتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہوں گے تو تنہائی میں وہ گناہ انجام دیتے ہوں گے، جب تنہائی میں انہیں گناہ کا موقع ملتا ہوگا تو تنہائی میں وہ گناہ کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے تنہائی کا گناہ، خلوت کا گناہ۔ لہذا میرے جوان